الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليود الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. اب کل جو مضمون پڑھا تھا، اے ایمان والو، اگر تم قرضے کا لینا دینا کرو ایک متعین زمانے کے ادھار کا تو اسے لکھ لو. یعنی قرض لیا، روپیہ لیا اور اس کے لیے ایک مدت متعین کی ہے آپ نے کہ 6 مہینے بعد میں واپس کر دوں گا یا سال بھر بعد میں واپس کر دوں گا، اور آپ اپنے گھر پر ہو، مقام پر ہو، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اسے لکھ لو. تو جو لکھنے کے جو مسائل تھے، شاہد بنانے کے، گواہ بنانے کے اور لکھنے کے جو مسائل تھے، وہ اس وقت ہے جب آدمی گھر پر ہو. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اگر تم سفر میں ہو اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا، فریحان مقبوضۃ، تو قرضے کا لینا دینا رہن کے بدلے میں کر سکتے ہو، جس رہن پر قبضہ کر لیا جائے قرضہ دینے والے کی جانب سے. رہن جو ہے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، یہاں پر رہن کا ذکر صرف سفر کی حالت میں ہو رہا ہے. اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ رہن کا لینا دینا یہ صرف سفر کی حالت میں تو ہو سکتا ہے، حضر میں اگر کوئی آدمی قرض لینا چاہے تو رہن لینا دینا جائز نہیں ہے یا درست نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. یہ ایک اختیاری شے ہے کہ اگر تم سفر میں ہو اور تحریر کی گنجائش نہیں ہے اس وقت میں، تو آپ کیا کرو، قرض لے لو، اور قرض کے بدلے میں جو وثیقہ چاہیے تھا نا، جو سیکیورٹی چاہیے تھی، جو ضمانت چاہیے تھی، وہ ایک ضمانت اور سیکیورٹی ایک تو ملتی تھی لکھنے سے، اور اگر وہ لکھنے والی شکل موجود نہیں ہے تو آپ اپنی کوئی چیز کیا کر دو، بطور رہن دے دو، تاکہ قرض دینے والے کے پاس ایک قسم کی ضمانت ہو جائے کہ جس نے آپ کو قرض دیا ہے اس کے پاس آپ کی کوئی شے پہنچ گئی ہے. تو یہ بالکل مطلب نہیں ہے اس کا کہ آپ اپنے مقام پر رہتے ہوئے رہن دے کر قرضہ نہیں لے سکتے، بلکہ زیادہ تر تو آدمی اپنے مقام پر رہتے ہوئے ہی قرضے لیتا ہے، اور وہ قرضے تحریر کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اور تحریر کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی تحریر بھی ہوتی ہے اور رہن بھی ساتھ میں ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں متعدد مرتبہ جو ہے لوگوں سے قرضے لیے ہیں، اور بعض یہودیوں سے جب قرضہ لینے کی نوبت آئی تو آپ نے قرضہ بھی لیا، اور قرضہ لینے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا جو جنگی لباس تھا یا اپنی جو ڈھال تھی، وہ ڈھال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور رہن رکھی تھی. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو حضور کی ایک ڈھال جو ہے وہ گھر والوں کے نان نفقے کا جو خرچ ہے اس خرچ کے بدلے میں رہن رکھی ہوئی تھی. حالانکہ اس وقت حضور سفر میں نہیں تھے بلکہ حضر میں تھے. تو بات یہ ہے، اور اگر ہو تم سفر میں اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا تو پھر رہن ہوں جن پر قبضہ کر لیا جائے، یعنی قرض دینے والے کی طرف سے.
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اب اس طرح سے اگر تم میں سے ایک آدمی دوسرے آدمی پر، یا تم میں سے کچھ لوگ دوسرے کچھ لوگوں پر جو ہے دوسرے کچھ لوگوں کے بارے میں مأمون ہو جائیں، اطمینان کر لیں، ان کی جانب سے بے خوف ہو جائیں، تو پھر فَلْيُوَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے کہ ادا کر دے وہ آدمی جس کو امین سمجھا گیا ہے دوسرے کی امانت، جس کو امین سمجھا گیا ہے وہ لوٹا دے دوسرے کی امانت کو۔ اس کا خطاب جو ہے وہ ان لوگوں سے ہے جنہوں نے قرض دیا ہے اور رہن لیا ہے، کہ جب آدمی آپ کا قرض لوٹا رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس کا رہن واپس کر دینا چاہیے۔ اور اسی طریقے پر آپ اس کو الٹا بھی محمول کر سکتے ہیں کہ جب آپ کا قرض خواہ آپ کا مرہون واپس دینے کے لیے تیار ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا قرضہ لوٹا دو، اس کے پاس آپ کا رہن امانت ہے اور آپ کے پاس اس کا قرضہ امانت ہے۔ اگر یہ لین دین ہو گیا ہے اور دونوں نے ایک دوسرے پر اطمینان کیا ہے تو چاہیے کہ جب تبادلہ ہو تو ہر ایک اپنے پاس جو دوسرے کی امانت موجود ہے اسے لوٹا دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ ہر آدمی اللہ سے، اپنے رب سے جو اس کا پالنہار ہے، اللہ کے ساتھ ربہ، اس کی صفت بیان فرما رہے ہیں، اس لیے بیان فرمائی ہے غالباً کہ قرض لینا دینا یہ ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور حقیقت میں رب اور پالنہار اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے جب واپس کرو تو دل میں یہ خیال نہ کرو کہ واپس کر دوں گا پھر اس کے بعد میرا گزر کیسے ہوگا اور میرا جو ہے روزی کا معاملہ کیسے ہوگا، کہ ڈرو اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ ہاں، اور چاہیے کہ ڈرے آدمی اللہ سے جو کہ اس کا رب ہے، یعنی یہ عقیدہ رکھے بندہ، یہ یقین رکھے دل میں کہ میرا رب حقیقت میں پالنہار ہے اور میرا رب حقیقت میں روزی دینے والا ہے نا۔ یہ ذرائع اور وسائل حقیقی روزی رساں اور حقیقی رب نہیں ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اللہ تعالیٰ یہاں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ تم گواہی کو نہ چھپاؤ، تم گواہی کو چھپاؤ مت۔ ہاں، جو گواہی تمہیں مل گئی ہے اور جو گواہی تمہارے پاس حاصل آئی ہے، تم اس گواہی کو نہ چھپاؤ، بلکہ گواہی کو جیسا پہنچا گیا ہے۔ گواہی اصل میں اللہ کا حق ہے، گواہی اصل میں کیا ہے، اللہ کا حق ہے۔ تو اگر جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہی پہنچا دو اور اس کو چھپاؤ مت، اور جو چھپائے گا گواہی کو تو سن لو اس کا دل گندا ہے۔ جو آدمی گواہی کو چھپائے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس آدمی کا دل کیسا ہے، گندا ہے، اس کا دل گنہگار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو، تمہارے اعمال کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ اب رک کر کچھ چیزیں یہاں عملی سمجھنے کی ضرورت ہے، عملی طور پر کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہم نے دو باتیں کی تھی آپ کو، ایک سود کے بیان میں کاروبار اور تجارت اور اس کے منافع کا ذکر کیا تھا کہ ہم جو ہے اپنا پیسہ لوگوں کو تجارت کے لیے دیتے ہیں اور اس پر متعین قیمت اور متعین رقم جو ہے وہ بطور نفع وصول کرتے ہیں اور لوگوں کو رقم دیتے ہیں، اور اس رقم کی کوئی تحریر نہیں ہوتی ہے، اس رقم کے بارے میں جو ہے کچھ بھی تحریر نہیں ہوتی۔ ایک وہ عملی مسئلہ ہے، اور دوسرا عملی مسئلہ روزمرہ کی زندگی میں جو ہے قرض کے لین دین کا ہے۔ دیکھو، قرض جو ہے وہ انسانی ضرورت ہے، اور قرض دینا انسانی ضرورت میں تعاون ہے، کہ جو آدمی ضرورت مند ہو گیا، آج اس کو فوری کوئی ضرورت پیش آ گئی، وہ اگر اپنے بھائی سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے کسی دوست سے، اپنے کسی پڑوسی سے، اپنے مالک سے، یا اپنے ہم پیشہ کسی آدمی سے اگر قرض مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس کی ترغیب دی گئی، احادیث مبارکہ میں اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ ضرورت مند کو اس کی ضرورت کے موقع پر اس کا تعاون کیا جائے، اس میں صدقہ دینا اور جو ہے
مفت میں رقم فراہم کرنا بھی ہے، اور اسی میں یہ ہے کہ آدمی مفت رقم تو نہیں دے رہا، لیکن ایک اس رقم اپنی رقم کو استعمال کرنے کے لیے دیتا ہے اور پھر ایک متعین وقت کے بعد واپس لے لیتا ہے۔ ان دونوں شکلوں میں جو کچھ ہماری پریکٹس ہے، جو کچھ ہمارا عملی لوگوں کا معمول ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ قرضہ لیتے ہیں اور قرضہ لینے کے بعد جو ہے اسے واپس نہیں کرتے، یا ٹال مٹول کرتے ہیں، بے وقت ادا کرتے ہیں، اور قرض دینے والا آدمی جو ہے وہ اپنے اس دیے ہوئے پیسے کو وصول کرنے کے لیے انتہائی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے عملی شکل یہی ہے کہ اگر کسی کو قرض دینا چاہو تو قرض دو، لیکن رہن لیے بغیر مت دو، رہن لو، اس سے رہن لے کر قرض دو، اور رہن لینے کے ساتھ ساتھ تحریر بھی تیار کرو، جو متعین زمانہ آپ نے طے کیا ہے کہ بھئی 6 مہینے میں ادا کر دیں گے یا سال بھر بعد ادا کر دیں گے، تو 6 مہینے سال بھر بعد اگر ادا نہ کرے تو اس تحریر میں یہ لکھو کہ اگر 1 سال بعد یا 6 مہینے کے بعد آپ نے قرضہ ادا نہ کیا تو مجھے اس بات کا اختیار ہوگا کہ میں آپ کی دی ہوئی رہن کی چیز کو فروخت کر کے اس سے اپنا قرضہ وصول کر لوں۔ کچھ وقت مہلت دی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال تحریر بنائی جائے، اس تحریر کی بنیاد پر آپ کو طاقت اور قوت حاصل ہوگی اس بات کی کہ آپ اپنا قرضہ اپنے وقت پر وصول کر لیں۔ پھر آپ کی مرضی ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اس کی ترغیب دی ہے کہ اگر کوئی آدمی تنگ دست ہے تو تم اس کو مہلت دے دو۔ لیکن یہ اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ لوگ عام طور پر قرض لینے کے بعد جو ہے آزاد ہو جاتے ہیں، بے فکر ہو جاتے ہیں، اور قرض دینے والے کی ذات سے اور اس کے پیسے سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے آپ کبھی بھی کسی کو قرض مت دو جب تک کہ اس سے رہن نہ لو، اور رہن لینے کے ساتھ ساتھ تحریر بنانی چاہیے، اور تحریر میں بھی اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے کہ اتنے متعین زمانے میں اگر قرض ادا نہ کیا گیا تو مجھے اختیار ہوگا کہ میں آپ کی مرہون شے کو فروخت کر کے اور اس سے اپنا قرضہ وصول کر لوں۔ اسی طریقے پر جو پیسہ لوگوں کو ہم کاروبار کے لیے دیتے ہیں، تو میں عرض کر چکا ہوں یہ بات وضاحت سے کہ کاروبار کے لیے جب آپ کسی کو کوئی پیسہ دیتے ہو اور اس میں متعین رقم نفع کی طے کر لیتے ہو کہ بھئی اتنے پیسے، میں نے مثال دی تھی کہ بھئی 5 لاکھ روپے آپ نے کسی کو دیے اور یہ طے کر لیا کہ ماہانہ 5,000 روپے وہ آپ کو کیا کرے گا، منافع کے دیا کرے گا، تو ماہانہ 5,000 روپے جو ہے منافع کے طے کرنا، یہ شرعاً ناجائز ہے اور سود لینے کی شکل ہے، یہ سود لینے کی شکل ہے۔ اصل تجارت اور شراکت جو ہے اس کے جو اصول ہیں، ان اصول کو مد نظر رکھا جائے۔ ان اصول کو جب مد نظر رکھیں گے تو پھر آپ جو پیسہ کسی کو دو گے اس کی ایک تحریر بننی چاہیے کہ یہ پیسہ میں نے کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے اور شراکت کے طور پر فلاں فلاں کو دیا ہے، اور اس میں جیسے اس کے اپنے ایسٹ ہیں، اس کے اپنے روپے پیسے ہیں، ان سب کو ملا کر شرکت کی جائے، اور اس میں جو کچھ آپسی رضامندی سے آپ کا منافع طے ہو جاتا ہے آپ کے 5 لاکھ روپے پر، اس کو طے کیا جائے، اور اس کو طے کرنے کے بعد پھر جو کاروبار کیا جائے اس کا حساب کتاب ہو، اور وہ حساب کتاب صاف شفاف شکل میں، جس نے انویسٹمنٹ لیا ہے، جس نے سرمایہ لیا ہے، جو محنت کرنے والا شریک ہے، اس کو چاہیے کہ وہ پورا حساب کتاب، ایک آڈٹ والا حساب کتاب، اور اپنے کاروبار کا پورا سیاہ اور سفید جو ہے وہ اپنے پارٹنر کو دکھائے، اور اس میں کسی بھی قسم کی بے ایمانی نہ کرے، اس کو بالکل چھپائے نہیں، اور اس میں کسی بھی قسم کی ایسی کوئی چیز نہ کرے جسے وہ اپنے ساتھی سے چھپانا چاہتا ہو۔ اگر وہ کوئی چیز چھپانا چاہتا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اس میں گڑبڑ کر رہا ہے، اسی لیے وہ اس کو اپنے ساتھی سے چھپاتا ہے۔ تو شراکت کی شکل یہ ہے کہ شراکت میں آپ پیسہ دو، اس کی تحریر بناؤ، اور تحریر بنانے کے بعد جو کاروبار آپ کا شریک کر رہا ہے وہ اپنے شریک کے ساتھ صاف شفاف طریقے پر اس کے حساب کتاب کو پیش کرے، کیا خریدا، کیا بیچا، کیا خرچ ہوا،
क्या लोगों से लेना बाकी है, क्या लोगों को देना बाकी है ना, और क्या हमारा मुनाफा हुआ जिसको हम तकसीम करें, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, या किसी वक्त नहीं हुआ, या कुछ नुकसान हुआ। उन सारी चीज़ों को जो है दोनों उसमें शरीक है। नफ़ा होगा नफ़े में शरीक है, और नुकसान होगा नुकसान में शरीक है। तो ऐसी रकमें जब आप किसी को देते हो तो उसकी भी तहरीर बनाओ। आम तौर पर ऐसी रकमें जब किसी को देते हैं तो लोग उसकी भी तहरीर नहीं बनाते हैं, और एक ज़माना गुजरने के बाद बहुत सारे लोग उनको ये तजर्बा होता है कि एक ज़माने तक आदमी जो है कुछ पैसा देता है, और फिर उसके बाद वो पैसा देना बंद कर देता है, और 2 4 6 महीने जब और गुजरते हैं, पैसे नहीं आते, तो वो कहता है जी आपका दिया हुआ पैसा तो जो है फला जगह फंस गया, और मैंने तो नुकसान कर दिया, और जो है मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है। और उसकी कोई वजाहत और उसकी कोई शहादत नहीं होती, उसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं होता है कि क्या वाकई उसने नुकसान किया है। बस उसने जो कहना था वो हमने मान लेना है, उसके अलावा हमारे पास कोई चारेकार नहीं होता है। तो ये शक्लें गैर शरई हैं, अपने पैसे को ज़ाय करने के मुतरादिफ है, अपने पैसे को ज़ाय करने के का सिनोनिमस है कि भाई आपने अपना पैसा ज़ाय करने के लिए किसी को दे दिया, अब वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ज़ाय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए माली लेन देन और माली मामलात में शरई उसूल की और शरीयत के ज़वाबित की पाबंदी की जाए। अगर उसकी पाबंदी की जाएगी इंशाअल्लाह तो यकीनन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारा कारोबार हलाल भी होगा, और दिया हुआ पैसा जो है वो ज़ाय नहीं होगा, और जो कर्ज़ दिए गए हैं वो रहन के मुकाबले में दिए जाएं, ताकि हमारे दिए हुए कर्ज़े जो है वो सलामत रहें, महफूज रहें, और आपका पैसा ज़ाय ना हो जाए, और कर्ज़ लेने वाला जो है वो बदनीयती करके आपके पैसे को खा न जाए, या कम से कम टाल मटोल करके आपको ताख़ीर न कर दे। जिस वक्त आपको आपके पैसे की ज़रूरत है, आपने दूसरे की मदद की थी, अब मौका तो ये था कि दूसरा आदमी अपने पैसे से आपका ताउन करके आपकी मदद कर देता, और आपको अगर ज़रूरत थी तो कुछ कर्ज दे देता, बजाय उसके जो कुछ उसने आपसे लिया है उसे भी वो वापस देने के लिए तैयार नहीं है। यही हमारे माशरे की माली बुराइयां हैं, जिन माली बुराइयों में आम तौर पर हम लोग मुब्तला हैं। कहीं देने वाले मुब्तला हैं, कहीं लेने वाले मुब्तला हैं, और कहीं दोनों मुब्तला हैं। और इस तरह से बहुत सी आमदनियां आदमी जो है हलाल कारोबार करने के बावजूद हराम नफ़े और हराम आमदनी जो है अपनी मिल्कियत में इकट्ठी कर लेता है। अल्लाह ताला इससे हमारी हिफाजत फरमाए, और खैर व आफ़ियत के साथ हमारे माशरे को एक दीनी, इस्लामी और बाहमी ताउन वाला जो है माली माशरती माहौल अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका